بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، عورتوں سے اچھی طرح پیش آؤ، وہ تمہارے عقد و نکاح میں ہے، ان کی تمام آرزویں اور تمنائیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں، تمہیں ان پر بنا وجہ سختی کرنے کا کوئی اختیار نہیں، عورتیں تمہاری رفیق زندگی ہیں، ان کے حقوق تم پر ہیں۔ یہاں سن کر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور تم کپڑے پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے ساتھ بد زبانی سے پیش نہ آؤ، اور نہ اس کے منہ چہرے پر تھپڑ مارو، اس کو ہر طرح سے آرام پہنچاؤ۔ کنز الاخلاق میں درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کو تم حقیر نہ سمجھو، ان کے حقوق کا احترام کرو، ان سے خوش خلقی اور محبت سے برتاؤ کرو، وہ تمہارے گھر کی زینت اور تمہاری راحت ہے۔ خدا کے نزدیک اچھا وہی شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیوی پر تمہارا یہ بھی حق ہے کہ تم اسے دینداری، مذہبی تعلیم دو، اس کے مہر ادا کرو، اس کے کھانے پینے میں تکلیف نہ دو، ان پر ظلم نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ ہے کہ لونڈی، غلام اور فقیر، ان سب کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل و عیال یعنی کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ میں شمار ہے۔ بیوی کے حقوق میں شریعت نے کچھ اس طرح رہنمائی کی ہے، مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی، حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے، کسی بھی طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرے، تکلیف نہ دے، ان سے پوری طرح محبت کرے، ان کے جذبات کا احترام کرے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اچھا کپڑا پہنائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو تو اس کو پورا کریں، اگر خدا نخواستہ وہ خوبصورت نہ ہو تو اسے خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کریں، اگر وہ رنجیدہ ہے تو اس کے رنج و غم میں ضرور شریک ہوں، جب اس سے بات کریں تو شیریں زبان اور خوش دلی سے بات کریں، اگر کبھی اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو اسے ڈانٹ اور ڈپٹے نہیں بلکہ اسے معاف کر کے اس کی غلطی کے سدھار کے لیے اچھے انداز میں کہیں، سمجھائیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، بس تم عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آئے، جو اپنی بیوی کو حقوق ادا کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی تند مزاجی اور بری اخلاقی پر صبر کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں کو نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتیں، بیماریاں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی ذمہ داری لیتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلے، جو اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور کنجوسی نہیں کرتا ہے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ دوستوں اور میری اسلامی بہنوں،
آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔